قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے جسے کہا گیا کہ 1-2 منٹ اس سے متعلق کچھ کہا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اپنے کلام میں مقاصد نزول میں سے ایک مقصد یہ بیان فرمایا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اس کا مختصر وقت میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم نازل کیا تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں، جیسے کہ ہم لوگ معلوم ہے ہم لوگوں کو. اس کا مقصد بہت سے مقاصد ہیں دیگر آیات میں. یہاں ہی مقصد بیان فرمایا ہے سورہ بنو اسرائیل میں. سورہ کہف سے پہلے کی آیت ہے لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ. ہمارے طلبہ جانتے ہیں قراء اعلیٰ کسی کے سامنے پڑھنا، پڑھ کر سنانا. یتلو علیہم آیاتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قرآن شریف پڑھ کر سناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اس لیے بھی کہ قرآن شریف پڑھ کر سنائے جا رہے، اور صرف مسلمانوں کو نہیں، علی الناس، لوگوں کو پڑھ کر سنا، تمام امت، پوری انسانیت کو، بلکہ علی الناس، تاکہ وہ قرآن سنیں سمجھے. کم سے کم سنیں تو صحیح پہلے، پھر سمجھیں گے. تو قرآن کریم کی تاثیر ایسی ہے، کلام اللہ کی تاثیر ایسی ہے، اس کے الفاظ کی معجزہ ایسا ہے اس کا کہ وہ سننے والے پر اثر کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو جیسے پڑھنا چاہیے ایسے پڑھا جائے، یعنی صحت کے ساتھ. تو یہ مقاصد مقصد ہوا ہے. اعلیٰ مکھ، اس کی تفسیر بھی الگ ہے مستقل، یعنی کیسے پڑھ کے سناؤ گے، جلدی جلدی نہیں، بہت تیز اور فاسٹ نہیں، اطمینان سے پڑھ کے سناؤ تاکہ اس کا ایک اثر ہو. بہرحال مختصر وقت میں نے بیان کر دیا. تو مقاصد میں ایک مقصد کیا ہو گیا، قرآن شریف پڑھ کر سنانا. اور دوسری جگہ کیا فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف جہاں کہیں پڑھا جائے، نماز میں، نماز کے علاوہ، تو حکم یہ کیا سننے والوں کو کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، دھیان دے کر سنو. فَاسْمَعُوا بھی نہیں ہے، طلبہ جانتے ہیں ہمارے. فَاسْتَمِعُوا یہاں بھی کثرت المعانی تدل علی کثرت المعانی، یعنی بہت الفاظ. فَاسْمَعُوا سننا، اور فَاسْتَمِعُوا بہت دھیان دے کر سننا. اس کا فائدہ کیا ہوگا، لعلکم ترحمون، یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا. یہاں لعل شاید کے معنی میں نہیں ہے. ومن الواجب، مفسرین نے لکھا ہے یقینی طور پر اللہ کی رحمت ہے. معلوم ہوا کہ سننے پر اللہ کی رحمت یقینی ہے، تو پڑھنے کا مستقل ثواب. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ماشاءاللہ. اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض
والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما شاء الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها وهو
ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض
نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وصحبه الأخيار.